خواتین و حضرات السلام علیکم. آئینہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں محمد یونس علی نور. کنجکٹیویٹیز یعنی اشوب چشم نے پاکستان کو اس وقت گھیرا ہوا ہے. اس نے ہمیں بھی افیکٹ کیا ہے، اس لیے پروگرام آج جو ہے وہ گلاسز پہن کے کرنا پڑ رہا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں عمران ریاض خان صاحب کی رہائی کی خبر دینے کے لیے آپ کو پروگرام نہیں کر رہا. ان کی رہائی کے دوران جو حال احوال رہا یا جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں اس کے متعلق تھوڑی سی جو ہے وہ میں آپ سے چیزیں شیئر کروں گا. زیادہ تو شیئر کرنا اس وقت جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، تو اس لیے میری جو ان کے قریبی ساتھیوں سے جو بچپن سے ان کے ساتھ ہیں اور آج بھی ان کے ساتھ ہیں، ان سے کچھ بات ہوئی ہے. ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے. اس میں کچھ تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے کسی وجوہات کی بنا پر. مزید وہ سارا سینیریو جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. کرنا بھی چاہیے جس طرح سے عوام ان کے متعلق اضطراب کا شکار تھے اور اس کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں اور جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکلے ہیں. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے پاکستان کا ایک رہنما جو پاکستان کی بہت بڑی آواز تھا، جو حق سچ کے لیے بولتا تھا، وہ آج جو ہے وہ رہائی پا کر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ گئے ہوئے ہیں اور ان کی فیملی کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. سیکنڈلی یہاں پہ اہم چیزیں یہ ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے بہت سے لوگوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. بہت سے لوگوں نے ان کی رہائی کی چھوٹی سی خبر سامنے آتی تھی وہ اس طرح کا آ کے اس طرح کا دھماکہ کرتے تھے کہ اپنی ویڈیو کے ویوز لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے سسٹم کو لکاٹ دیتے تھے. اس سے حالات جو ہے وہ زیادہ سنگین ہو جاتے تھے. کچھ باتیں گزشتہ سے پیوستہ اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ جو باتیں ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں وہ آج آئینہ ٹی وی کے توسط سے وہ آج جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان کا حوالہ دینا پڑتا ہے. ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے تھے کہ ہم تمام میڈیا کابرین سے بھی گزارش کرتے تھے کہ آپ لوگ اس طرح سے جو ہے وہ ہیٹ آف مومنٹ پیدا نہ کریں، اس سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں. تو جب میڈیا نے یہ شور بند کر دیا، للکارنا بند کر دیا، تو آج اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ گھر میں پہنچ چکے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے، بلکہ ہمیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ آج اسد شریف شہید جو ہے وہ ہمیں نہیں ہے. تو ان کے متعلق پاکستان کا ہر شہری جو ہے اس کے دل میں ایک غم پایا جاتا ہے، غصہ پایا جاتا ہے. پاکستان کی جو عوام ہے ان کو مایوس کیا ہوا ہے. تو اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہوتا تو یقیناً عوام کے اوپر ایک ایکسٹرا جو ہے وہ ایک جذباتی بوجھ ہوتا. میری شیرین زادہ صاحب سے بات ہوئی جو ان کے بچپن کے ساتھی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے 2 آرٹیکلز بھی لکھے اور انہوں نے ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں اور ان کی جو زندگی کا ایمانداری سے کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اس کو کتنا خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا، اور جس سے عمران ریاض خان صاحب کی زندگی کا سارے زندگی کے متعلق جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. تو جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ 2 سے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. ان کی جو فیملی تھی وہ ایک بڑے قرب کا شکار تھی اور ان کی طرف وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پیچھے سے جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے کیس کو ختم کر دیں، اس کے مطلب زیادہ بات نہیں کریں، تو پھر معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف چل سکتے ہیں. اور وہی ہوا. اور ان کے لیے یہ سبق کہ جو ہے جو لوگ جو ہے ان کے جان کے ساتھ، ان کی فیملی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے دمال مچاتے تھے، تو ان کے لیے بھی آج یہ لیسن ہے کہ آپ کو کیا حاصل ہو گیا، کہ کتنی کی ویورشپ آپ نے حاصل کر لی، کہاں آپ چاند پہ چلے گئے. کیا جو ہے وہ ان کی جو ایک پابند سلاسل تھے اس کو آپ ایک منفی استعمال میں لے کے آتے تھے. تو ناظرین، یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے کہ آج وہ رہا ہو کر، تو اس کا کریڈٹ پاکستان کے سسٹم کو ابھی بھی نہیں جاتا. پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی تصادم کا شکار ہے، اس کا شکنجہ ابھی بھی فل جو ہے وہ ٹائٹ ہے. اور جو ہے کچھ تھوڑی سی آپ لوگ بہتریاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو جنرل پبلک ہے ان کے لیے بھی تھوڑا ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ابھی امپروو اور جو ہے وہ اس کے اوپر سمجھوتا ہونا ضروری ہے. اور اس میں عمران ریاض خان صاحب جو تھے وہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی بہت بڑی آواز تھے. پاکستان کے حق سچ کے لیے اپنی جان کی قربانی یا اپنی جان کا دریغ کیے بغیر سب سے بڑا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کی قربانی دیتا ہے. یوں تو جو ہے وہ کرکٹرز، شوبز کے لوگ، میڈیا کے لوگ جو ہے وہ بہت دعوے کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم نے انفٹ کی صورت میں میچ کھیلا، ہم نے انفٹ کی صورت میں جو ہے وہ پلے کیا، یا کوئی مطلب بہت سے لوگ اپنا ہر سیگمنٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم تب ہوتا ہے جب آپ اپنی جان پیش کر دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو یہ ایک ریئل امتحان ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن جب اپنی جان پہ تکلیف آتی ہے، اپنی جان پہ بنتی ہے، تو وہ یو ٹرن لے جاتے ہیں. تو عمران ریاض خان، عمران خان یا کچھ ایسے لوگ جو اس وقت پاکستان کی موجودہ جن کو انہوں نے حقیقی آزادی کا نام دیا ہوا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور لیکن جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی
پیش کیے ہوئے ہیں اور اس سے دریغ نہیں کر رہے. اس طرح سے دباؤ سہ رہے تھے لیکن حق کے لیے وہ کھڑے رہے. عمران خان صاحب جنہوں نے اتنا فیم حاصل کیا اس ملک سے انہوں نے اتنی شہرت حاصل کی, اتنی انہوں نے قربانیاں دی, اپنی فیملی چھوڑنی پڑی, ڈائیورس دینی پڑی, رنج و غم سہے, گالیاں سنی, خون پسینہ بہایا اور اپنے بچے چھوڑ دیے, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے وہ لڑتے رہے اور یہ ہیں پاکستان کے ریئل ہیرو جو پاکستان کو پے بیک کر رہے ہیں اپنی جان کی صورت میں بھی, اپنا فیم چھوڑ کے, اپنا کمفرٹ لیول چھوڑ کے. اسی طرح اگر ہم عمران ریاض خان کی طرف واپس آئیں تو ان کی رہائی کا اگر ہم کریڈٹ دینا چاہیں تو پوری دنیا ایک طرف, تو ان کے جو وکیل ہیں میاں اشفاق علی صاحب وہ ایک طرف. انہوں نے ایک ٹھنڈے مزاج سے, انہوں نے کسی قسم کی جذباتیت کا یا اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. انہوں نے ہر چیز کو سہتے ہوئے اور ایک بڑے جو ہے وہ دانش مندانہ طور پر وہ چلتے رہے اور آج وہ کامیاب ہوئے. ہاں جو ان کی غلطیاں, ان کی جو کوئی اپنا لیکس تھے, وہ ضرور کمیاں تھیں, وہ ضرور ہیں, وہ بعد میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں, لیکن کسی بھی انسان کو انسانیت کے حقوق سے مبرا نہیں کر سکتے. ہمیں ناظرین ہمیں سبق کیا ملتا ہے, یہاں ہمیں یہ بات کرنا ضروری ہے کہ آج بینگ اے نیشن ہمیں پاکستانیوں کو ہماری جو کورٹس ہیں, جوڈیشریز ہیں, ان کو لیسن کیا حاصل کرنا چاہیے کہ یہاں پہ عام پبلک کی بھی بات کرنی چاہیے. پاکستان کے میں نے عمران خان اور عمران ریاض خان کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتایا ہے, لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم میسیج ہے وہ یہ کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کی تو فیم ہے, ان کو ہر کوئی جانتا ہے, ان کے دل کے لیے محبت رکھتا ہے. ان کو شاید جو ہے وہ جیل میں بھی جو ادھر ڈیوٹی پہ مامور ہیں وہ ان کو کوئی نہ کوئی آکسیجن پرووائڈ کرتے ہوں کسی معاملے میں, زندگی کسی مشکل میں. لیکن جو عام پبلک ہے جن کا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے, جن کو ساون بادو کی اس گرمی میں بند کوٹھریوں میں اور ایک حبس والے کمروں میں رکھا گیا ہے, تو ان کے لیے بھی ایک پلان کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی مجرم آپ لوگ پکڑتے ہیں تو اس کو تب تک کبھی بھی آپ جسمانی دباؤ کا, ذہنی دباؤ کا یا تشدد کا شکار نہ بنائیں جب تک اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہو جاتا. انتہائی انسان دوست ماحول میں ان کو آپ جو سزا آئین کہتا ہے وہ دیں, ان سے کوئی پروڈکٹیوٹی کا کام لیا جائے, ان کو جو ہے ان کی ذہن سازی کی جائے اور وہ جو پروڈکٹیوٹی کا کام لیا جائے اس سے ارننگ کر کے ان کی فیملی کو جو ہے وہ پہنچایا جائے, وہ جو ان کی ارننگ ہے, ان کی کمائی ہے, تاکہ ان کی جو بیک اینڈ پہ غلطی انسان تو کرتا ہی ہے, ان کے لواحقین ہیں وہ در بدر نہ پھر رہے ہوں, وہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بن رہے ہوں, ان کو آپ وہ ارننگ پہنچائیں تاکہ وہ اپنا جو زندگی کا نظام ہے اس کو رواں دواں رکھیں اور ادھر ان کی ذہن سازی کریں. وہ آ کے وہی جو مجرم ہیں وہ آ کے اس معاشرے کے اکابرین بن جائیں. اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ, البتہ محسن نقوی صاحب نے کچھ کیا, لیکن محسن نقوی صاحب کی ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا NITV کے توسط سے, اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو پہلے خود کو بھی جو ہے وہ آئینی طور پہ ایک وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چوری کے مسئلے پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اچھے کام کر رہے ہوں. سب سے پہلے آپ خود کو آئینی کریں اور پھر یہ آپ جو کام جیل کی اصلاحات کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں. ایسے لوگ جو میڈیا پہ آ کے بات کر کے معاشرے کے اندر ایک تصادم پیدا کر دیتے تھے, ان کو میں یہ بھی میسیج دوں گا کہ تھوڑا سا معاشرے کے اندر بھی نکلیں. میرا جنرل میسیج ہے کہ جو ایسے لوگ جو اس چیز کو نہیں سمجھتے اور میڈیا پہ آ کے بات کر کے تو ایک تصادم, ایک ہیٹ آف مومنٹ پیدا کر دیتے ہیں, وہ معاشرے کے اندر بھی نکلیں. میں نے یہ دیکھا ہے اس دوران میں کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہیں. لوگ اپنے بچوں کو ایک خوراک دینے سے مجبور ہیں اور اپنے والدین کے لیے میڈیسن لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, سسٹم کے اندر پیسے نہیں ہیں. میری کل کچھ اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی, میں کسی پرپز کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں پہ جب میں نے یہ سارے حالات ان کی پریشانی کو جاننے کی کوشش کی, بات کی, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ہم نے ایڈمیشن بیچنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس 1000 روپیز نہیں ہوتے. تو یہاں پہ جو ہے میں گورنمنٹ سے NITV کے توسط سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو جب سرپرستی کرنی ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, تو اس میں آپ لوگوں نے جو کسی کا ایڈمیشن بھیجنے کے لیے ہزاروں میں فیس رکھی ہوتی ہے. اگر آپ میٹرک انٹر لیول پہ آئیں تو 2000 ہے, 3000 ہے, پھر آپ اس سے اوپر جائیں, پھر اس سے اوپر جائیں تو 8-8, 10-10 ہزار آپ لوگوں کی فیسز ہیں. تو جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے 8 سے 10 ہزار روپیہ جو ہے وہ ارینج کرنا انتہائی مشکل ہے. یہ میں نے جانا ہے اسٹوڈنٹس میں جا کے, میں معلومات کی بات کر رہا ہوں. تو ایون 1 روپیہ بھی فیس ہے وہ ختم کرنی چاہیے. بالکل بھی کوئی پراسپیکٹس کی, ایڈمیشن فارم کی, داخلہ بیچنے کی, رجسٹریشن کی, ہاسپٹل میں جائیں تو 1 روپیہ جو آپ کی پرچی کی فیس ہوتی ہے وہ بھی سب ختم کرنا چاہیے. تو آپ کو یہ جو فنڈز ہیں خود سے جنریٹ کرنے چاہیے. آپ مطلب صرف اس لیے وزیر نہیں بنے ہوئے, اچھا کپڑا پہنے جو ہے وہ اچھا تیار ویار ہو کے
آ کے بڑے بڑے بلند و بالا دعوے کر دیں اور جبکہ حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, حقیقت میں آپ لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1000 روپیہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن غریب انسان کے لیے 1000 روپیہ ایک بہت معنی رکھتا ہے, اور وہ شاید اسی 1000 کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ اپنا داخلہ نہیں بھیجتے ہیں. کی ہوئی تیاری جو ہے وہ لوگ ادھر کی پینڈنگ رہ جاتی ہے اور لوگ پڑھ نہیں سکتے. تو یہ بڑا میں جنیرک اور بڑی گراؤنڈ لیول کی باتیں کر رہا ہوں. پھر میں یہاں پہ دوبارہ اپنے اس کے اوپر واپس آتا ہوں کہ جو میڈیا میں آ کے بات کر کے حالات میں تصادم پیدا کرتے ہیں, وہ جنرل پبلک پہ نکلیں, دیکھیں اور کہ کس قدر عوام جو ہے وہ پریشان ہے. 1 روپے کے لیے, 5 روپے کے لیے ترس رہے ہیں, ایک پیناڈول کے لیے ترس رہے ہیں. اور جتنے بھی اس معاشرے کے مخیر حضرات ہیں اور جتنے بھی صاحب حیثیت ہیں پاکستان دنیا میں, ویسے ایلیٹ کلاس کی جو پرسنٹیج پائی جاتی ہے وہ 2% پائی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں 4% ہے. جب اس کو آپ جمع کرتے ہیں تو دنیا پہ جا کے ورلڈ لیول پہ جا کے کم ہو جاتی ہے, لیکن جو کنٹری وائز زیادہ ہوتی ہے تو پاکستان میں 4% ہے. 4% ایلیٹ جو ہے اس کے پاس پاکستان کا 90% پیسہ ہے, تو بلکہ 95% پیسہ ہے. تو جتنے بھی مخیر حضرات ہیں دنیا کے ہر چوک, شہر کے ہر چوک میں, روڈ میں ویلفیئر سینٹر جو ہیں وہ ان کا قیام عمل میں لائیں, اور وہاں پہ خالص جو ہے وہ غذائی اور ادویات اور جو ہے مزید جس طرح کا ریلیف دینا چاہیے اس کا ایک سسٹم بنائیں, اور پرائیویٹلی یہ ساری چیزیں مینیج کی جا سکتی ہیں. اور مطلب آپ وہاں پہ ایسے بلکہ کھانوں کا ارینج کریں کہ جس پہ صرف آپ کی کوسٹ آ رہی ہو, آپ پروفٹ نہ لیں, اور وہاں اس ایریے کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ آ کے وہاں سے کھا سکیں. کسی بڑے ہوٹل والے کا, کسی بڑے اپنا کھانے والے مرکز کا تھریٹ نہ لیں, اپنی جان اللہ کے لیے پیش کر دیں, اور اس طرح کے فلائی سینٹر جو ہے وہ قیام میں لائیں کہ ان میں صرف اور صرف آپ نے کوسٹ پہ چیزیں سیل کرنی ہیں. اگر فری سیل کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو ایٹ لیسٹ کوسٹ پہ سیل کریں. تو پھر وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان سے جو ہے وہ اتنا انہوں نے پیسہ کمایا کہ ان کی اثاثہ جات اتنے ہیں, ان کی آنے والی 3 نسلیں بھی کھائیں گی تو ان کا جو اثاثہ جات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ آنے والی 3 نسلیں بھی کمائیں گی تو قرضہ ختم نہیں ہوتا. تو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے تمام ایسٹ پاکستان کے اس وقت ڈونیٹ کر دیں, اپنا 80% ویلتھ جو ہے وہ پاکستان کو ڈونیٹ کر دیں, اپنے 20% سے وہ لوگ خود کا گزارا کریں, اور آگے اس 20% سے مزید وہ جو ہے وہ انکم گین کر سکتے ہیں. تو اسی طرح میں بات کر رہا تھا سوشل ویلفیئر کی, تو اس طرح کے سینٹرز کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فزیکلی کام کر رہے ہیں, ڈونرز ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کرتے کہ ان کی جسمانی فزیکل جو ہیلپ ہے, جو ایک کوشش ہے وہ بھی رائے گاں جاتی ہے. تو اس میں خراج تحسین پیش کروں گا شہر سیالکوٹ میں مضبوط وسیلہ آرگنائزیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. میڈم آنسا زوبیہ جو ہیں اس کی CEO ہیں. اسکرین پہ ہم ان کا مونوگرام بھی چلا رہے ہیں, ان کی تصویر بھی چلا رہے ہیں, اور کوشش کریں گے آپ کو جو ہے فون نمبر بھی پرووائڈ کریں, ان کے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ کر کے جتنے لوگ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ جڑیں, ان کو ویریفائی کریں, اور یقیناً آپ لوگوں کے پاس ایک مثبت ان کی شہرت آئے گی, اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑ کے لوگ سوشل ویلفیئر کا جذبہ رکھتے ہیں. تو اس میں جو فائنینشلی کر سکتے ہیں ان کو فائنینشلی افورڈ کریں. بہترین کام کر رہے ہیں, وہ ریئلی ڈیزرونگ لوگوں تک اپنا حق پہنچا رہے ہیں, اور جن کی یتیموں کی بچیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے ان کے تک بھی پہنچ رہے ہیں. میڈیسن بھی جو زیادہ بیمار لوگ ہیں ان کو پہنچا رہے ہیں, غریبوں کو راشن تک پہنچا رہے ہیں. وہ کسی ایک سیگمنٹ پہ کام نہیں کر رہے. خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے ویریفائی کرواتے ہیں, اور پھر اس پہ جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. تو آپ ان کا ہاتھ جو ہے اور مضبوط کر سکتے ہیں اپنی مدد سے. پروگرام کے آخر میں مجھے جو پھر پروگرام گھوم کے جو ہے وہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, جو سرپرست ہیں اس ریاست کے, اسٹیٹ کے, تو ان کی طرف آتا ہے کہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اس وقت حقیقی معنوں میں پاکستان کی خدمت کریں. بہت آپ نے عوام کو جو ہے وہ کھیل لیا عوام کے ساتھ. اس وقت عوام جو ہے وہ جو ہے اس کا سانس لینا مشکل ہو چکا ہوا ہے. میں سوشل ویلفیئر کی ساری گراؤنڈس دیکھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. تو جو ہے مطلب اپنی سیاست چمکانے کے لیے, جیسے آپ لوگوں نے آج کل پھر اعلان کیا کہ 1 اکتوبر تک ہم جو ہے کو اچھا پیٹرول میں قیمتوں کی کمی کی جو ہے نا خبر سنائیں گے. تو آپ کی جو یہ باتیں اس پہ ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ بڑھاتے آپ 150 روپے ہیں اور کم آپ 10 روپے کرتے ہیں, 5 روپے کرتے ہیں, 2 روپے کرتے ہیں, اور اس کا آپ بڑا آپ کریڈٹ لیتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. جب اس سے پہلے جو PDM کی حکومت تھی اس نے کہا تھا کہ ہم ایک اسکیم جو ہے نا وہ اعلان کی حد تک لانچ کر دی کہ ہم جو ہے وہ 800 cc گاڑی, چھوٹے جو بائک والے ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو لو لیول کے ٹرانسپورٹر ہیں, ان کے لیے ہم
पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, उनको हम जो है ना वो पेट्रोल जो है वो मतलब उस वक्त 250 रेट था तो हम 150 पे देंगे, तो कहाँ गया भाई वो ऐलान आपका? कोई अपोलोजाइज भी नहीं किया। फिर आपने ये एक अपना बत्ती दिखाई कि हम जो है वो ईरान का पेट्रोल आ रहा है और हम सस्ता कर देंगे, पेट्रोल जो है वो टगे में बिकेगा। वो जब पेट्रोल आया तो आपने बजाय के सस्ता करने के महंगा कर दिया, उसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जब ईरान का पेट्रोल आया आपने बजाय के सस्ता करने के महंगा करके तो मजीद जो आपने बत्ती दिखाई है अवाम को, बलोचिस्तान में फ़लाँ ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त हो गए हैं, अब पाकिस्तान माला माल हो जाएगा। ये कैसी खबरें आप लोग जो है ना वो क्यों अवाम बेवकूफ़ नहीं है? आप देखें इस वक्त अवाम कितने बाशऊर हो चुके हुए हैं कि आप लोग अवाम में जो है वो निकल नहीं सकते, और आप लोगों से अवाम जो है वो इस तरह का बिहेव करते हैं कि आप पाकिस्तान क्या दुनिया में भी जो है ना वो कहीं पे किसी किस्म का अवाम के अंदर जो है वो फ्रीली घूम नहीं सकते। जिनके ऊपर हुकूमत करते हैं उनमें आप उनके पास आप जा ही नहीं सकते। तो ऐसी हुकूमत का उम्र के आखिरी हिस्सों में तमाम सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एनी वन की बात नहीं कर रहा मैं। और उम्र के आखिरी हिस्से में वैसे भी हमारा इस्लाम कहता है कि 60 साल के बाद इंसान खुद को अल्लाह का मेहमान समझे और जो है अपने आप को कब्र वालों में से पाए और जो है अपनी आखिरत की तैयारी करे। ये सारी समझने की चीज़ें। इंसान का दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि वो नेकी करे, नेकी को साथ दे और इंसानियत की खिदमत करे। उनमें से बेहतर वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतर है। कुरान पाक भी एड्रेस कर रहा है। ये सारी वो हकीकतें हैं नाज़रीन। हकीकी आईना आप आईना टीवी के तवज्जुह से देख रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश कि इस हकीकी पैगाम को जो है वो अपने सोशल मीडिया तमाम डोमेन्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ये हकीकी आईना पाकिस्तान के जो नाजरीन हैं वो आईना टीवी के तवज्जुह से देख सकें और इसको समझकर, इसकी हकीकी रूह को समझकर अपना बेहतरीन किरदार अदा करें इस मुआशरे को उठाने के लिए। और जो हमारे सियासतदानों के ईवान हैं उनमें भी ये पैगाम पहुँच सके और उनकी डायरेक्शन में जो है उसको सीधा कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले अहम प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।